میرے فادر کی بڑی خواہش تھی کہ میں لا کروں اور اپنے فادر کی لا فرم کو رن کروں. سو ہی وانٹیڈ می ٹو ڈو اٹ, سو آئی ڈیڈ اٹ. اس ملک کے اندر 4 ڈکٹیٹرشپ کے اندر چاروں نے ان کو کنفائنمنٹ میں رکھا. لوگ برے آ جاتے ہیں یا لوگ برے بن جاتے ہیں, اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ برے ہوتے ہیں, بیکاز ان کو پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. آنے والا ٹائم ہے پاکستان کا, آفٹر 5 اور 10 ایئرس دیر ول بی گڈ لیڈرس. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کی ہوسٹ ارشیا شعیب خواجہ اینڈ ٹوڈے آئی ویلکم یو ٹو دا پروگرام آٹو بایوگرافیز. دس از our first segment and today we've invited Mr. Ali Badr and we'll be in conversation with him, اور ہم آج ان سے پوچھیں گے کہ ان کے جو یہ اتنا ایک ڈائنامک اور ڈائیورس پروفائل رہ چکا ہے, اس کی کیا انسپریشن آئی, ویئر ہی از رائٹ ناؤ, اور وہ آگے آپ اس کو کہاں لے کے جائیں گے. السلام علیکم سر. تھینک یو ویری مچ ارشیا فار انوائٹنگ می. نہیں, اٹس این آنر سر, اٹس این آنر سر. سر مجھے یہ بتائیں کہ واٹ انسپائرڈ یو ٹو ٹیک اپ لا ایز اے پروفیشن. لا جو ہے دیٹ واز اے وش آف مائی فادر. میرے فادر کی بڑی خواہش تھی کہ میں لا کروں اور اپنے فادر کی لا فرم کو رن کروں. سو ہی وانٹیڈ می ٹو ڈو اٹ, سو آئی ڈیڈ اٹ. اس ٹائم مجھے پتہ نہیں تھا لا کی امپورٹنس کا. جب میں نے لا کر لیا تو پھر مجھے پتہ لگا کہ ہاؤ امپورٹنس از لا. تو آپ کی جو ماشاء اللہ بدر صاحب کی جو لیگیسی ہے, مسٹر جہانگیر بدر صاحب کی, وہ آپ کیسے آگے, ڈیڈنٹ یو فیل اینی پریشر کیرنگ فارورڈ اٹ, بیکاز بہت سارے جو لائرز اور ججز کے بچے ہوتے ہیں ان کو بہت ایک بڑا پریشر لگتا ہے آن دیئر شولڈرس کہ ہمارے جو والد صاحب یا والدہ ہیں ان کا ہم آگے یہ لیگیسی کیسے لے کے چلیں گے. ہاں, اٹس اے ویری گڈ کوشچن کہ جو میرے فادر کی لیگیسی ہے دیر از اے لاٹ آف, اس کا ایکچولی اٹس اے ہیوج پریشر آن می, ہماری فیملی کے اوپر وہ سارا کچھ, کہ اس کو کیری فارورڈ کرنا ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. اور میں اس کو کیسے کر رہا ہوں, آئی ہیو بین ڈوئنگ اے ہوم ورک سنس دا ٹائم ہی ہیز بین پاس. تو میں ان کی جو بکس ہیں, ان کی جو رائٹنگز ہیں, ان کی جو کورسپونڈنس ہے محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے ساتھ, پھر ان کی لا فرم ہے, اینڈ all sectors on which he have been working on. So I am working very hard on it so I can have a grip on the things, because ایک دن میں آپ you cannot take the legacy forward. اور اس کا جو بیسٹ میں نے جو چیز دیکھی ہے کہ how can we carry forward that legacy. So we are making this institute of leadership in his name, that will be named like جہانگیر بدر انسٹیٹیوٹ آف ویژن اینڈ لیڈرشپ. تو اس کے اندر ہم ایک تو لیڈرشپ کو فوکس کریں گے, پھر ہم لیڈرشپ ڈیولپمنٹ کو فوکس کریں گے فار دا فیوچر آف نیو لیڈرز ان پاکستان. اس کے اندر والنٹیئرس کو کریں گے, لوکل لیڈرز کو کریں گے, جو کرنٹ لیڈرز ہیں ان کو ہم ڈیولپ کریں گے, گروم کریں گے. اور اس کے اندر جو ہم نے بیسک جو ڈیفیشنسی ہے لیڈرز کی پاکستان کے اندر, اینڈ اسپیشلی ود ان پولیٹیکل پارٹیز, جو پروسیس آف پولیٹیسائزیشن رکا ہوا ہے, اس کو آگے چلانے کی کوشش کریں گے انڈر ہز نیم اینڈ انڈر ہز لیگیسی, کہ ہم لوگوں کو بتا سکیں کہ یو کین بی اے گڈ لیڈر ود گڈ ویژن, ود گڈ انوویشن, ود گڈ کریکٹر, ود سنسیرٹی, ود authenticity. So these are the core values that we will be focusing on, کہ you can be a good leader with being authentic and sincere and having a good character. So ان ساری چیزوں کو آگے لے کے چلیں گے. پھر ان کی 1-2 بکس ہیں جو کہ پاکستان میں لانچ نہیں ہوئی. He was the first working parliamentarian in South Asia who did his PhD with distinction from Punjab University. So ان کے جو تھیسز ہے اس کی اب ہم نے بک بنا لی ہے, تو اس بک کو لانچ کرنا ہے آگے. سو وی ول, دیر آر لاٹ آف تھنگس دیٹ وی ہیو ٹو ڈو. آہستہ آہستہ وہ ٹائم لائن کے ساتھ ٹارگیٹ بیس کر کے ہم ساری چیزوں کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے. اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ because it's not like one thing that you have to just do it and you are done with it. There are number of things, because پھر ان کی جو ساری زندگی کی اسٹرگل ہے, because he was the only پاکستانی جس کو چاروں اس ملک کے اندر 4 ڈکٹیٹرشپ کے اندر چاروں نے ان کو کنفائنمنٹ میں رکھا. ایوب خان نے بھی پکڑا ایز اے اسٹوڈنٹ لیڈر, یحییٰ خان نے بھی پکڑا, پھر ضیاء الحق نے کئی سال رکھا, کوڑے مارے, پھر جنرل مشرف نے بھی ان کو قید و بند کی صحبتیں دیں اور جیل میں رکھا. تو
اس کی بھی وہ جو ان کی جرنی ہے اور جو انہوں نے مشکل ٹائم گزارا اینڈ دا سیکریفائسز ہی ڈیڈ فار پاکستان, فار ڈیموکریسی, فار دا رول آف لا, فار دا اسٹیٹ آف پاکستان. سو اس ساری چیزوں کی جو ایک لرننگ ہے وی وانٹ ٹو پاس آن ٹو دا younger generation, so people should know what a true leader, what a authentic leader should be. Yes, thank you so very much, sir. Sir, unka jo ek political career hai, mashallah, he has contributed so much to Pakistan. Unfortunately, most of the youth does not know about it. So how can you, I mean, what steps would you take apart from this leadership program that you're about to launch, so as to educate the youth that yes, we also have good sincere politicians who are very well educated and who've contributed a lot. How can we do this? دیکھیں, جو سب سے زیادہ ضروری چیز ہوتی ہے نا لیڈرشپ کے اندر, وہ دیر آر نمبر آف انگریڈینٹس ٹو بی اے گڈ لیڈر, بٹ ونس یو بیکم اے لیڈر یو ہیو ٹو ڈیولپ یور سیلف فرام ٹائم ٹو ٹائم. اور اس ڈیولپمنٹ گرومنگ کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو اے مینٹر. اس مینٹرشپ کے لیے سو وی آر ڈیولپنگ دس مینٹرشپ پروگرام فار دا لیڈرز کہ یو ہیو ٹو لک ٹورڈز اے مینٹر. دے شوڈ بی ون مینٹر اور دے شوڈ بی مور دین ون مینٹور. سو اس مینٹرشپ کے لیے آپ جائیں, آپ کو گائیڈ کیا جائے, آپ کو بتایا جائے کہ ہاؤ کین یو groom yourself, develop yourself, you look for the coaching, you look for the grooming of your own self. ایجوکیٹ کیا جائے دنیا کے حالات سے, پاکستان کے حالات سے. the world is about political economy. Politics without economy and economy without politics cannot flourish, cannot move ahead in life. اس کی وجہ یہ آپ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کے اندر پولیٹیکلی تو چیزیں چل رہی ہیں بٹ اکنامکلی بہت ویک ہیں. سو اور اکنامکلی ویک ہونے کی وجہ سے پولیٹیکلی ویک ہو رہی ہیں. سو دس ہیز ٹو گو ان الائنمنٹ ود ایچ ادر. سو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا انسٹیٹیوٹ ہوگا یہ لیڈرز کو ہر سٹیج کے اوپر ڈیولپ کرے گا, گروم کرے گا, ان کی مینٹرشپ کرے گا. اور اس سے جو آنے والا ٹائم ہے پاکستان کا آفٹر 5 or 10 years there will be good leaders, because politics is a missionary work. اگر لوگ برے آ جاتے ہیں یا لوگ برے بن جاتے ہیں, it's not that کہ وہ برے ہوتے ہیں, because ان کو پراپر ایجوکیٹ نہیں کیا جاتا. there is no proper mentorship. so you have to look for somebody who can guide you properly, who can give you a proper mentorship کہ اس کو آپ آگے لے کے چل سکیں. کیا کرنا ہے فیوچر میں, ایک ویژنری آدمی ہونا چاہیے جو آپ کو پراپر ایکشن پلان, مشن بتائے کہ یو ہیو ٹو فالو دس تھنگ. سر آپ کا ماشاء اللہ سے لیگل پروفائل بھی بہت ڈائیورس ہے. یو ہیڈ ایکسپیرینسز اوور آلموسٹ آل دا برانچز آف لا ود ان پاکستان. How was your experience in our court structure? Because I mean our legal system is very different with its own set of flaws, weaknesses and strengths. So اس پہ آپ کیا کامنٹ کرنا چاہیں گے فار دا پیپل ہو جسٹ جوائن دا لا پروفیشن؟ دیکھیے جو نئے لوگ آتے ہیں نا ان کے لیے دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ دے شوڈ ورک ود اے سینئر لائر اینڈ دے شوڈ گو ان دا کورٹس دیم سیلف, اور کورٹ کی پروسیڈنگ جا کے دیکھیں. دے آر لاٹ آف سینئر لائرس ہو گو ان دا سول کورٹس, who appear before the district and session judges. تو آپ جا کے ان کا آرگیومنٹ سنیں, ان کی بات سنیں کہ وہ کس what grounds, what reason they take in a legal arguments. تو وہاں سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. because جو چیزیں آپ نیچے کے کورٹ سے سیکھ سکتے ہیں وہ آپ کو ہائی کورٹ میں اتنی چیزیں سیکھنے کو نہیں ملتی. تو آپ جا کے پھر آپ ڈرافٹنگ کے اوپر کام کریں, آپ ڈرافٹ خود بنائیں. شروع میں جب میں لائر بنا میں آفس کے اندر, تو آئی یوز ٹو ڈرافٹ ایوری تھنگ آن مائی اون. میں اس کے اندر پھر آئی وانٹیڈ اے ہیلپ ایز ویل. میں لوگوں سے پوچھتا تھا, ان پٹ لیتا تھا, کیس لاس کو فالو کرتا تھا کہ واٹ آر دا گراؤنڈس, کہ کون جیتا. جو کیسز جیتے ہوتے تھے ان کی بھی ریفرنس لیتے تھے, جو کیسز میں لوز کیا ہوتا تھا اس کی بھی گراؤنڈ دیکھتے تھے. سو یو پریپیئر اے ویل ڈرافٹ. اس سے کیا ہوتا ہے کہ ڈرافٹ آپ نے خود تیار کیا ہو تو یو انڈرسٹینڈ اینڈ ریمبر دا فیکٹس آف دا کیس, یو نو دا ریزنز اینڈ گراؤنڈز آف دا کیسز. اس سے پھر آپ کو آرگیومنٹ کرنا آسان رہتا ہے. نئے لائرس کو چاہیے کہ ڈرافٹنگ بھی خود کریں, ہیلپ لیں کسی سینئر لائر کی, اور اس کے بعد پھر لا سول کورٹس میں یا جس بھی لا کورٹس میں جاتے ہیں
ادھر جا کے آرگیو بھی خود کریں بیفور دا ججز, وہ آپ کو ایک کانفیڈنس ملتا ہے, اس کانفیڈنس کے ساتھ پھر آپ آگے گرو کرتے رہتے ہیں اس لیگل فیلڈ کے اندر. ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ سر فار یور ٹائم, اٹ واز اے پریولیج ٹو ہیو یو. Thank you so much to our viewers. If you enjoyed the program, please subscribe and I will see you next time inshallah with our next segment. Thank you very much for inviting me. Thank you sir. Thank you.